اور آج تک اس جہاز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ میں نے اس جہاز کے سرچ اینڈ ریسکیو میں لاہور سے حصہ لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جب پی آئی اے پرائیویٹائزیشن کے نزدیک پہنچ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے پی آئی اے کے کریش کرنے والے فوکر F-27 اور پھر ATR جہاز جس نے F-27 کو ریپلیس کیا تھا ایک حیران کن لسٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ آج اس موقع پر اس لسٹ کو دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نئی انتظامیہ حادثات کو نظر میں رکھتے ہوئے مستقبل میں کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ نتیجہ معصوم لوگوں کی زندگیوں کے نقصان کی صورت میں سامنے آئے۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ کے سامنے ان F-27 اور ATR ہوائی جہازوں کے کریش کی ممکنہ وجوہات ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم فوکر فلائٹ کے کریش کا ذکر بھی کروں گا جو میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ میں ڈپارچر کے وقت ہینڈل کی تھی۔ تو آئیے ایک نظر اس لسٹ پر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 F-27 فوکر فرینڈشپ 25 جون 1959 ڈھاکہ ایئرپورٹ پر شدید گرج چمک بارش اور تیز ہوا میں لینڈ کرتے ہوئے سٹال کر گیا اور کریش کر گیا۔ جہاز پر سوار 26 لوگ محفوظ رہے الحمدللہ۔ نمبر 2 8 اکتوبر 1965 وادی کاغان میں ناران کے نزدیک راولپنڈی سے اسکردو جانے والی فلائٹ کریش کر گئی۔ جہاز پر سوار 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس جگہ سے گزرنے والی ایک اور فلائٹ نے جہاز کا ملبہ ایک پہاڑ کے دامن میں دریافت کیا۔ نمبر 3 راولپنڈی کے 14 میل جنوب مشرق میں لاہور جاتے ہوئے روات کے نزدیک گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز پر سوار تمام 30 لوگ ہلاک ہو گئے۔ نمبر 4 1970 فوکر فرینڈشپ سلہٹ میں ایک ایئرپورٹ پر کریش کر گیا، 6 افراد ہلاک ہوئے۔ نمبر 5 12 دسمبر 1971 فوکر فرینڈشپ F-27-200 مکران کوسٹ پر تباہ ہوا۔ نمبر 6 8 دسمبر 1972 فوکر فرینڈشپ F-27-600 جالکوٹ میں ایک برف پوش چوٹی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، 31 افراد ہلاک ہوئے۔ نمبر 7 فوکر فرینڈشپ F-27-200 فیصل آباد میں رن وے شروع ہونے سے پہلے درختوں سے ٹکراتے ہوئے لینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کریش کر گیا، 6 افراد ہلاک ہوئے۔ نمبر 8 16 مارچ 1977 فوکر فرینڈشپ F-27-200 مینٹیننس چیک کے دوران سٹال ٹیسٹ کرتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا، یہ حادثہ کراچی میں ہوا، کو پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ نمبر 9 3 اکتوبر 1986 فوکر فرینڈشپ -600 پشاور رن وے شروع ہونے سے پہلے رات کے وقت لینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کریش کر گیا اور الٹا ہو گیا، 5 کرو ممبر اور 9 مسافر ہلاک ہوئے۔ نمبر 10 25 اگست 1989 فوکر فرینڈشپ F-27-200 گلگت سے اسلام آباد آتے ہوئے جہاز لاپتہ ہو گیا، 54 افراد اس جہاز پر سوار تھے اور آج تک اس جہاز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ میں نے اس جہاز کے سرچ اینڈ ریسکیو میں لاہور سے حصہ لیا تھا اور اس جہاز کی گمشدگی کی انکوائری کے لیے ٹیپ ایکسٹریکٹس میں نے ہی لیے تھے۔ نمبر 11 5 جولائی 1994 فوکر فرینڈشپ F-27-200 جہاز گو راؤنڈ کرتے ہوئے کریش کر گیا، تمام افراد محفوظ رہے الحمدللہ۔ نمبر 12 10 جون 2004 فوکر فرینڈشپ F-27-200 چترال ایئرپورٹ پر رن وے اینڈ سے نیچے اتر گیا اور جہاز کو رائٹ آف کر دیا گیا، سب لوگ الحمدللہ اس حادثے میں محفوظ رہے۔ نمبر 13 10 جولائی 2006 ملتان فوکر فرینڈشپ F-27 ٹیک آف پر انجن فیل ہونے پر ایئرپورٹ سے 3 میل دور گر کر تباہ ہو گیا، 45 افراد اس حادثے میں ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد پی آئی اے نے اپنے فوکر طیاروں کے فلیٹ کو ATR سے بدل لیا۔ میں اس وقت اسکردو ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ مینیجر تھا۔ پی آئی اے نے 4 جہازوں سیب ATR اور دوسرے 2 جہاز جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے ٹیسٹ فلائٹ کے لیے اسکردو گلگت وغیرہ بلایا تھا۔ بہت رونق میلہ تھا، ہر جہاز پر بہت سارے منسٹریز کے لوگ تھے، میں بھی خصوصی انوائٹڈ تھا اور شنگریلا میں زبردست لنچ اور ریفریشمنٹس وغیرہ میجر عارف صاحب جو شنگریلا کے مالک تھے ان کی طرف سے دی گئی، بہت زبردست انوائرمنٹ تھا۔ پی آئی اے نے ان جہازوں میں سے ATR کو سلیکٹ کیا اور پھر ان جہازوں کے ساتھ بھی وہی فوکر والی کہانی شروع ہو گئی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان تمام کریش اور حادثات کی صرف آؤٹ کم بتا رہا ہوں، ریزنز میں یہاں پہ مینشن نہیں کر رہا ہوں۔ پہلا ATR 42-500 30 مئی 2009 ملتان سے لاہور آتے ہوئے لینڈنگ کے وقت رن وے سے اتر کر نالے میں گر کر تباہ ہو گیا، تمام لوگ اس حادثے میں محفوظ رہے الحمدللہ۔ دوسرا ATR 42-500 اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے لینڈنگ کے وقت رن وے سے اتر گیا اور تباہ ہو گیا، اس حادثے میں بھی الحمدللہ تمام لوگ محفوظ رہے۔ ATR جہاز کا تیسرا حادثہ جان لیوا ثابت ہوا اور یہ جہاز ATR 42-500 جنید جمشید کی چترال سے آنے والی فلائٹ
PIA 661 کو پیش آیا۔ 7 دسمبر 2016 حویلیاں کے نزدیک انجن فیلئر کی وجہ سے یہ جہاز کریش کر گیا۔ جہاز پر تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین فوکر F-27 جو پاکستان ایئر فورس کے چیف کے زیر استعمال تھا، 20 فروری 2003 کو ہاٹ کے نزدیک گر کر تباہ ہو گیا۔ اس پر پاکستان ایئر فورس کے چیف مصعب علی میر، ان کی اہلیہ اور 16 دوسرے افراد سوار تھے جو ہلاک ہو گئے۔ اس روز میں نے اسلام آباد ریڈار پر نائٹ ڈیوٹی کی تھی۔ صبح 8 بجے ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے میں نے اس جہاز کا ڈپارچر اسلام آباد سے ہینڈل کیا تھا ایز اپروچ کنٹرولر، اور اسلام آباد ریڈار سے نیکسٹ ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ کو چینج کروا دیا تھا۔ پھر ڈیوٹی ختم کر کے میں گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر ناشتے سے فارغ ہوا تھا تو میں نے ٹی وی پر اس حادثے کی خبر دیکھی۔ بہت صدمہ ہوا۔ پاکستان اور اس ادارے کا بہت نقصان ہوا۔ بے شمار لوگوں نے اس وقت طرح طرح کی خبریں پیش کیں، طرح طرح کے تبصرے کیے، لیکن میری آج ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کریش کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے کمنٹس میں کوئی گفتگو نہ کریں۔ میری ویڈیو میں اس کا ذکر فوکر جہاز کی وجہ سے ہوا۔ PIA اپنے فوکر اور ATR ہوائی جہازوں کو اپنے مصروف ترین سیکٹرز پر اتنے مصروف شیڈیول میں اڑاتی رہی ہے کہ میرے خیال میں ان ہوائی جہازوں کی مینٹیننس کے لیے اسے مناسب وقت نہیں ملا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ATR بھی ایسے ہی واقعات کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناردرن ایریا، گلگت، سکردو، چترال، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، اسلام آباد، لاہور، ملتان، کراچی، سکھر، حیدرآباد، سندھ، کوسٹل ایریا کے تمام ایئرپورٹس وغیرہ وغیرہ بے تحاشا فلائنگ ان جہازوں نے کی ہے۔ میری نظر میں یہی اس کی پاسبل وجہ ہے کہ اس کیٹیگری کے اتنے ہوائی جہازوں نے کریش کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ ہیو اے ویری سیف اینڈ ہیپی فلائٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔